مالک کائنات محمد و آل محمد کے صدقے مرحوم و مغفور نیاز حسین کی قبول نعمتوں کا نزول فرمائے۔ مالک کائنات اس مرحوم کو کربلا والوں کی مغفرت و شفاعت نصیب فرمائے۔ محمد و آل محمد کے عزت نوازتا پروردگار عالم ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم صفحہ ناقے حقیقی وارث حضرت ولی عصر امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آن جناب کی دعا خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ اس مجلس سے اللہ تلاوت قرآن تعام خیرات صدقات کثرت سے جو قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی مالک کائنات ان تمام عبادات اذکار تسبیحات اور خیرات کا ثواب دست محمد و آل محمد مرحوم مغفور نیاز علی کی روح کو ایثار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله والحسن والحسين صفوة الله على محبيهم رحمة الله
وعلى مبغضهم لعنة الله صلوات بر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قادر محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران سبت اکبر نبی مسموم مدینہ حسن بن علی علیہ السلام، سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، نور المجسم، پیکر رحمت، طٰہ و یاسین، مزمل و مدثر، مقصود و مطلوب پروردگار نبی، بارگاہ رب العزت سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت پہ رب زندگی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، خیرات علم پانے والے نبی، وجہ تخلیق کائنات نبی، مسند نبوت و رسالت پر تشریف فرما تھے۔ 3 شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، مقام گفتگو میں، مقام مکالمہ میں۔ پہلا شخص سرکار رسالت کو مخاطب کر کے، ابن عبداللہ، میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ اپنے آپ کو جد الانبیاء ابراہیم سے افضل سمجھتے ہیں۔ جی، آپ اپنے آپ کو جد الانبیاء ابراہیم سے افضل سمجھتے ہیں۔ سرکار رسالت نے فرمایا بے شک میں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور میں اپنے آپ کو جد الانبیاء ابراہیم سے افضل بھی سمجھتا ہوں۔ یہ عرب تھے، قرآن حکیم کی آیات کے لحن کو مزاج قرآن سے آگاہ تھے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن جو آپ کے نورانی قلب پر نازل ہوا ہے، اس قرآن میں اللہ نے جناب ابراہیم کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ اب چند آیات ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں، پھر شان رسالت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہا ابن عبداللہ، وہ قرآن جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، اس قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو حنیفا مسلمہ کہا ہے۔ وہ قرآن جو اللہ نے آپ کے نورانی دل پر نازل کیا، اس قرآن میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو امت کہا ہے۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں بے شک ابراہیم نبی جد الانبیاء بھی ہے، حنیفا مسلمہ بھی ہے۔ ابراہیم کو قرآن امت بھی کہہ رہا ہے۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں یہ سارے کمالات ابراہیم نبی کے ہیں، میں پھر بھی جد الانبیاء ابراہیم پر فضیلت رکھتا ہوں۔ ابراہیم کے ہیں، میں پھر بھی ابراہیم نبی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ گفتگو ہو رہی تھی،
مکالمہ ہو رہا تھا، اس نے سب سے بڑی دلیل پیش کی، کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ ابراہیم نبی سے افضل ہو؟ فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں کہ ابراہیم وہ نبی ہے جسے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جسے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا ہے۔ ذرا سوچنا، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ایک عظیم مومن کی مجلس سے ترغیب ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ رب العزت نے مقام خلت کیسے عطا فرمایا۔ میرے سامنے الا ماشاء اللہ روایات ہیں، بعض روایتوں میں آیا جناب ابراہیم کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ابراہیم نبی کو مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض حدیثوں میں آیا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ابراہیم نبی کو مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض حدیثوں میں نہیں جناب ابراہیم کو تسبیح پروردگار سے بڑی محبت تھی، اس لیے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، اللہ نے ابراہیم کو مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض نے یہ کہہ دیا کہ ابراہیم بڑے سخی تھے، اس لیے اللہ نے جناب ابراہیم کو مقام خلت عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے باقر العلوم امام تشریف فرما تھے، کہنے والا کہتا ہے ابن رسول اللہ نے ابراہیم نبی کو مقام خلت کیوں عطا فرمایا؟ بعض کہتے ہیں تسبیح زیادہ کرتے تھے، بعض کہتے ہیں ذکر زیادہ کرتے تھے، بعض کہتے ہیں سجدے زیادہ کرتے تھے، کثرت سے عبادات کرتے تھے۔ میرے آقا باقر العلوم امام ارشاد فرماتے ہیں میں بتاؤں اللہ نے ابراہیم کو مقام خلت کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا کثرت صلوات ہی علی محمد و آل محمد۔ ابراہیم وہ نبی تھے جو کثرت سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے تھے، اسی صلوات کی برکت سے اللہ نے ابراہیم کو مقام خلت عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حبیب خدا خاتم الانبیاء، بلند سے بلند تر صلوات، صلوات۔ جی لکثرت صلوات ہی علی محمد و آل محمد، کہا مقام خلت ملا کیونکہ وہ محمد و آل محمد پر بہت زیادہ کثرت سے صلوات پڑھا کرتے تھے۔ مکالمہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ کہتا ہے ابن عبداللہ ابراہیم وہ نبی ہے جسے اللہ نے مقام خلت کہا ہے، مقام خلت عطا فرمایا ہے۔ سرکار رسالت نے فرمایا بے شک ابراہیم حنیفہ مسلمہ بھی ہے، ابراہیم امت بھی ہے، جد الانبیاء بھی ہے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے مقام خلت بھی عطا فرمایا ہے۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں میں پھر بھی ابراہیم نبی سے افضل ہوں، کیونکہ ابراہیم وہ نبی ہے جو خلیل اللہ ہے، میں محمد وہ ہوں جو صفی اللہ بھی ہوں، حبیب اللہ بھی ہوں۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں حبیب کا مقام خلیل کے مقام سے بلند ہوا کرتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات۔ جی آپ نے فرمایا تھا شان رسالت، اب ذرا اپنے ذوق سماعت کو میرے حوالے کرنا اور پھر سننا کہ شان رسالت کیا ہے۔ یہ خاموش ہو گئے۔ دوسرا بول کر کہتا ہے ابن عبداللہ میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ اپنے آپ کو موسیٰ بن عمران سے بھی افضل سمجھتے ہیں، موسیٰ نبی سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں بے شک میں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور میں موسیٰ نبی پر بھی فضیلت رکھتا ہوں۔ جی شان رسالت کہ میں ابن عمران موسیٰ نبی پر بھی فضیلت رکھتا ہوں۔ اس نے بھی پہلے کی طرح
قرآن حکیم کی آیات پڑھی، کہتا موسیٰ وہ نبی ہے جو اولو العزم پیغمبر ہے۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں جی، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے۔ موسیٰ وہ نبی ہے جنہیں اللہ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ جی جانتے ہو نا سارے قرآن کو۔ موسیٰ وہ نبی ہے جنہیں اللہ نے ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ اللہ نے عطا فرمایا۔ کہا موسیٰ وہ نبی ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ جب چلتے تھے تو بادل ان پر سایہ کیا کرتا تھا۔ سمجھنا، اس لیے مقام رسالت پھر سمجھ آئے گا۔ کہا موسیٰ وہ نبی ہے کہ فلق لہ البحر، جن کی عظمت کے لیے اللہ رب العزت نے دریائے نیل کا سینہ اللہ نے چیرا۔ وَأَظَلَّهُ بِالْغَمَامِ، جب چلتے تھے تو بادل ابن عمران پر، موسیٰ نبی پر سایہ کیا کرتا تھا۔ سرکار رسالت نے فرمایا بے شک یہ سارے کمال موسیٰ نبی کے ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، عصا کا معجزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ نے ید بیضا بھی دیا ہے، جب چلتے تھے بادل بھی سایہ کرتا تھا، اللہ نے ان کے لیے نیل کا سینہ بھی اللہ نے چیرا تھا۔ سرکار رسالت متبسم ہو کر فرماتے ہیں میں پھر بھی ابن عمران موسیٰ نبی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ جو شان رسالت سننا چاہتے ہو، میں پھر بھی ابن عمران موسیٰ نبی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اس نے بھی سب سے بڑی دلیل آخر میں پیش کی ہوئی تھی، میں نے گھنٹے کی سپیچ کو بس 40-45 منٹ میں ختم کرنا، اپنی عبادت بھی مکمل کرنی ہے۔ اس نے بھی سب سے بڑی دلیل، میرے بھائیوں جو جوان احباب بیٹھے ہو، اس نے بھی سب سے بڑی دلیل آخر میں پیش کی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہوں؟ کہا ابن عمران تو وہ نبی ہے جن سے اللہ کلام کرتا ہے، معمولی بات نہیں ہے جی بزرگوں، جن سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے۔ مقام ربوبی میں پروردگار عالم جن سے ہم کلام ہوتا ہے، کلام کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے موسیٰ نبی کی اتنی بڑی فضیلت کو بیان کیا، سرکار رسالت نے اس کا انٹرویو لینا شروع کیا۔ کہا اچھا موسیٰ وہ نبی ہے جن سے اللہ کلام کرتا ہے، یعنی موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ توجہ میرے بھائیوں، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں شخص بتاؤ تو صحیح موسیٰ نبی کے ساتھ اللہ نے کب، کیسے اور کہاں پر کلام کیا؟ جیتے رہو میرا ساتھ دینا اگر شان رسالت سننی ہے تو۔ کہا موسیٰ نبی کے ساتھ اللہ نے کب، کیسے اور کہاں پر اللہ نے کلام کیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ نے جب موسیٰ نبی کو معراج پر بلایا تو اللہ رب العزت نے ابن عمران کے ساتھ ہم کلام ہوا، کلام کیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ موسیٰ کا مقام معراج کیا ہے؟ میرے ساتھ بولنا میرے بھائیوں، ابن عمران کا مقام معراج کیا ہے؟ کہا ابن عمران کا مقام معراج کوہ طور ہے۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کوہ طور کہاں ہے؟ جیتے رہو میرے ساتھ چلنا جی، کوہ طور کہاں ہے؟ کہتا ہے روئے زمین پر۔ بس ایک جملہ لے لو، جتنی دعا دے سکتے ہو مجھے دعا دینا۔ اللہ اپنے نبیوں سے کلام کرتا ہے، جب مالک کل اپنے نبیوں سے کلام کرتا ہے، کبھی شجر سے آواز آتی ہے، کبھی حجر سے آواز آتی ہے، کبھی فضا میں آواز گونجنے لگ جاتی ہے، نبیوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ معمولی آواز نہیں ہے، یہ رب الارباب ہم سے کلام کر رہا ہے۔ یہ جملہ ذہن میں فیڈ کر لیں، اس کو رکھ لیں اور پھر مجھے دعا دے دینا۔ اللہ کے نبی نے جب اتنی ساری باتیں پوچھ لی کہ موسیٰ وہ نبی ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے، موسیٰ کے ساتھ مقام معراج میں اللہ کلام کرتا ہے۔ موسیٰ کا مقام معراج کوہ طور ہے، کوہ طور زمین پر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک موسیٰ کلیم نبی ہے، میں پھر بھی موسیٰ نبی پر فضیلت رکھتا ہوں کیونکہ موسیٰ وہ نبی ہے جن کے ساتھ اللہ نے زمین کی وسعتوں میں کلام کیا۔ میں محمد وہ ہوں جس کے ساتھ اللہ نے نہ حجر
حجر سے نہ شجر سے بلکہ آسمان کی رفعتوں میں علی کے لہجے میں کلام کیا. اوئے ہوئے ہوئے حیدری جیتے رہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل ایمان، کل قرآن، نعرہ حیدری حبیب خدا خاتم الانبیاء، بلند سے بلند تر صلوات. صلوات. محمد جی توجہ فرمائی آپ نے. بہرحال یہ ڈسٹربنس رہے گی جی، لیکن بہرحال آپ کے ذوق سماعت کو سلام ہے. کہا کلیم ہے لیکن اللہ موسیٰ سے کلام کرتا ہے روئے زمین پر. توجہ، میں محمد وہ ہوں نہ حجر سے نہ شجر سے، اللہ نے مجھ سے عرش کی بلندیوں پر علی ابن ابی طالب کے لہجہ میں مجھ سے ہم کلام ہوا. اللہ اکبر. اس سے بڑی میرے پاس شان رسالت اور مقام مرتضیٰ نہیں ہے. شان مصطفیٰ اور مقام مرتضیٰ. جب عرش کی فضاؤں میں علی ابن ابی طالب کا لہجہ گونجنے لگا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، جیتے رہو جیتے رہو. جب عرش کی فضاؤں میں لہجہ علی ابن ابی طالب گونجنے لگا، مصطفیٰ نے، حبیب کبریا نے، سید الانبیاء نے، امام المرسلین نے بارگاہ رب العزت میں عجب سوال کیا. کہا میرے مالک، جب میں مہمانی پہ آیا آداب ضیافت میں، میرے مالک تو جس لہجے میں چاہتا تھا کلام کر سکتا تھا. میرے مالک لما اخترتا لہجہ علی ابن ابی طالب، میرے مالک علی کے لہجہ میں کیوں گفتگو ہوئی؟ جیتے رہو میرے بھائی، میرے ساتھ دینا. لہجہ علی ابن ابی طالب میں، لہجہ علی ابن ابی طالب میں، آداب ضیافت میں لہجہ علی ابن ابی طالب میں کیوں گفتگو ہوئی؟ بارگاہ رب العزت سے آواز آئی. کہا میرے حبیب، ذرا قدر جاننا ان جملوں کی. کہا میرے حبیب، جب ہم نے تیرے اس نورانی دل پر نظر رحمت ڈالی جو میری قرآن کا مرکز ہے. کیا قلب مصطفیٰ ہے جو میری وحی کا مرکز ہے، میرے قرآن کا محور ہے، جس میں میری محبت کے علاوہ کچھ اور پایا ہی نہیں جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے تیرے اس نورانی دل پر جب ہم نے نظر رحمت کی تو میری مخلوق میں سے علی کی محبت کے علاوہ تیرے دل میں کچھ نہ تھا، اس لیے ہم نے علی کے لہجہ میں گفتگو کی. یا علی یا سلام ہے میرا آپ کے ذوق سماعت. یعنی قلب مصطفیٰ کا معراج دیکھیے اور پھر محبان علی ابن ابی طالب کا بھی مقام دیکھیے. وہ قلب جو محور قرآن ہے، جو منزل وحی الہی ہے، اس نورانی قلب میں بھی علی ابن ابی طالب کی محبت کے علاوہ جی نظر رحمت پروردگار میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اس لیے جل جلالہ اس عظیم القدر رب کی طرف سے یہی پیغام دیا گیا مصطفیٰ. اس نے بڑی دلیل پیش کی تھی کہ موسیٰ وہ ہیں جو کلیم نبی ہیں. سرکار رسالت نے فرمایا میں ابن عمران موسیٰ کلیم اللہ سے افضل ہوں. آپ نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، بے حد مشکور ہوں. بس 2 جملے اور رہ گئے میری عبادت کے. تیسرا بولا، کہتا ہے ابن عبداللہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ ابن مریم کلمت اللہ عیسیٰ روح اللہ سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں. اگر آپ میری اپنی سماعتوں کو میرے حوالے کریں گے تو میں جملہ پڑھوں گا. آپ ابن مریم سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں. سرکار رسالت فرماتے بے شک میں اپنے بھائی عیسیٰ نبی سے بھی افضل ہوں. اس نے بھی پہلوں نے بھی چونکہ قرآن کی آیات پڑھی تھی، جناب ابراہیم کے فضائل بھی قرآن سے، جناب موسیٰ ابن عمران کے قرآن سے،
فضائل و کمالات بیان کیے تھے، اس نے بھی قرآن حکیم کی آیات کے ریفرنسز اور تلاوت کرنا شروع کی۔ کہتا عیسیٰ وہ نبی ہے جنہوں نے ماں کی آغوش میں ماں کی عصمت کی گواہی دی۔ میں بڑی منزل طے کرنا چاہتا ہوں، عیسیٰ وہ نبی ہیں جنہوں نے عالم طفولیت میں آغوش مادر میں ماں کی عصمت کی گواہی دی۔ عیسیٰ وہ نبی ہیں جو صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے۔ توجہ ہے نا، اولو العزم پیغمبر ہے۔ کمال یہ تھا کہ نابینا کو بینائی دیتے تھے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ ایک ایک لفظ پہ ائمہ کی فضیلت اور شان رسالت ہے۔ جی کہا نابینا کو بینائی دیتے تھے، مبروس کو شفا دیتے تھے۔ لوگ اپنے گھروں سے جو کچھ کھا کے آتے تھے ابن مریم وہ بھی بتا دیتے تھے۔ لوگ تو پوچھتے ہیں نا ائمہ بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے، بس اتنا جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جی وہ بھی ابن مریم بتا دیتے تھے۔ سرکار رسالت نے فرمایا بے شک ابن مریم ماں کی عصمت کی گواہی دینے والے، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، نابینا کو بینائی دینے والے، مبروس کو شفا دینے والے، جو کچھ لوگ گھر سے کھا کے آتے تھے وہ بتا دینے والے۔ سرکار رسالت متبسم ہوئے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پھر بھی ابن مریم سے افضل ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جی شان رسالت ہے نا میرے بھائیو۔ میں پھر بھی ابن مریم سے عیسیٰ پر میں فضیلت رکھتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ اتنے فضائل اور پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں ابن مریم سے افضل ہوں، میں عیسیٰ سے افضل ہوں، میں ابن مریم پر فضیلت رکھتا ہوں، اس نے بھی سب سے بڑی دلیل، جو آخر تک جمان بیٹھے مجھے دعا دینا، اس نے بھی سب سے بڑی دلیل آخر میں پیش کی۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ابن مریم وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ مردوں کو جملہ سننا، جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ سرکار رسالت نے دیکھا کہ بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ ابن مریم وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ابن مریم وہ ہیں مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں جیسے ہی اس نے کہا نا کہ ابن مریم وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مسند رسالت پر بیٹھے ہوئے تھے نبیوں کی لاج نبی سرکار رسالت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھایا، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر مصطفیٰ کی زبان پر ایک ایسا مقدس نام آیا جس کو ہر مومن مشکل میں پکارا کرتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو، جس کو ہر مومن، جس مقدس نام کی ہر مومن مشکل میں تلاوت کیا کرتا ہے۔ آپ کریں نہ کریں میں تو کرتا ہوں، اس لیے تو پڑھ رہا ہوں۔ جس نام کی ہر مومن مشکل میں تلاوت کیا کرتا ہے، پیغمبر مسند رسالت پر بیٹھے ہیں، 3 مرتبہ اللہ کے نبی کی زبان پہ آیا یا علی یا علی یا علی۔ ابھی تیسرے علی کی یا ختم نہیں ہوئی تھی۔ انا عبد من عبید محمد کے دعویدار علی ابن ابی طالب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہاں بیٹھے میرے معزز صاحب؟ مقدس ناموں کو ہاتھ لگایا کرو، یا بدن کا کوئی حصہ، یا علی مدد کا لاکٹ بنوا لیا، لیکن 24 گھنٹے باوضو رہنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ واجب ہے آپ پر باوضو رہنا، نہیں پہن سکتے بغیر وضو کے۔ انگوٹھی پہ لکھا لیا یا حسین ابن علی، جی بغیر وضو کے اس انگشتر کو، اس انگوٹھی کو نہیں پہن سکتے۔ بہرحال میں نے بات ایک حد تک پہنچانی تھی، وہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی۔ ٹھیک کہتے ہیں ایک ہے لباس، ایک ہے متعلقات۔ لباس بھی چوری ہو سکتا ہے، متعلقات بھی چوری ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے لباس رسول، ایک ہے متعلقات رسول۔ ممکن ہے پیغمبر کرتا رکھیں کوئی چوری کر لے،
عصا رکھیں کوئی چوری کر لے، انگوٹھی اتار کے رکھیں کوئی چوری کر لے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، تاریخ نے نہیں بتایا کہ مصطفیٰ کے جانے کے بعد منبر چوری ہو گیا تھا؟ جی تاریخ بتا رہی ہے نا جی، متعلقات رسول ہے۔ ایک ہے خلعت، آپ سے شروع کر لیتا ہوں، ایک ہے خلعت انسانیت، یعنی اللہ نے جو ہمیں لباس انسانیت پہنایا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو جی اس امام بارگاہ میں اتنی مجلسیں سنی ہیں، بڑے بڑے عزادار بیٹھے ہیں، کبھی سنا کہ فلاں بندے نے لباس انسانیت اتار کے رکھا تھا چور لے گیا؟ بھائی کبھی سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کہ بھائی خلعت انسانیت، لباس انسانیت چوری ہو گیا۔ بس جملہ دے رہا ہوں، ایک ہے لباس رسول، ایک ہے متعلقات رسول، ایک ہے خلعت نبوت۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کاش اس لفظ کی نزاکت تک آپ تو پہنچ سکتے ہیں۔ ایک ہے خلعت نبوت۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں مصطفیٰ اٹھے، خلعت نبوت اتار کر علی ابن ابی طالب کو پہنا دی۔ بی بی فرماتی ہے علی اتنے حسین لگ رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا علی کون ہے، نبی کون ہے۔ یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن، حیداری، برابر خدا، خاتم الانبیاء، بلند سے بلندر صلوات۔ محمد۔ جی سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ پہنچ رہی ہے نا میری بات آپ تک؟ جی علی اتنے حسین لگ رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا علی کون ہے، نبی کون ہے۔ توجہ، یہ کس کی روایت ہے؟ جناب ام سلمہ کی۔ بی بی فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے خلعت نبوت علی کو اوڑھائی، سننا، خلعت نبوت علی کو پہنائی، دعا دی، کہا یا علی ان تین آدمیوں کو لے لو، قبرستان بقیع میں مردہ زندہ کر کے انہیں دکھا دو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، خلعت نبوت پہنے ہوئے، دعائے رسول لے کر علی ابن ابی طالب ان تین آدمیوں کو لے کے قبرستان بقیع کی طرف چلے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں نے بھی اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ کیا اجازت ہے میں بھی علی کا معجزہ جا کے دیکھ لوں؟ ام المومنین ہے، توجہ، ام المومنین ہے، ایک معجزہ دیکھنا تھا، رسول سے اجازت لی، پتہ چل گیا ام المومنین ہوتی بھی وہی ہے جو رسول کی اجازت کے بغیر باہر نہ آئے۔ کہ میں معجزہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے جب میں قبرستان بقیع پہنچی، بس ختم کر دیا میں نے اپنے بیان کو، جب میں قبرستان بقیع پہنچی، علی ابن ابی طالب ایک قبر پہ کھڑے ہوئے تھے، پیچھے یہ صف بنا کر تین آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے پہلی آواز دی یا یوسف ابن کعب قم باذن اللہ، اے قبر میں سوئے ہوئے یوسف ابن کعب، ولی اللہ کہہ رہا ہے اذن پروردگار سے اٹھو۔ علی ابن ابی طالب نے پہلی آواز دی، قبر کانپنے لگی۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، ابو تراب نے اپنا ہاتھ تربت پہ رکھا، تربت پہ ہاتھ رکھ کے علی ابن ابی طالب نے کہا یوسف ابن کعب تجھے کانپنے کا نہیں، تجھے اٹھنے کا کہا ہے۔ جیسے ہی علی نے اٹھنے کا کہا، جناب ام سلمہ فرماتی ہے قبر پھٹی، اپنے سر و صورت سے مٹی ہٹاتے ہوئے یوسف ابن کعب اٹھے، علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھا، جملہ بدل کے نہ کہہ دوں، قبر سے اٹھنے والے کی نگاہیں اس چہرے پر لگی جس کا دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، محترم سامعین بیٹھے ہیں، جس کا دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھا، یوسف ابن کعب کہتا ہے السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے وصی میرا آپ پر سلام ہو۔
جب مردہ زندہ ہو گیا، بس 2 جملے اور سن لو، جب مردہ زندہ ہو گیا سامنے کھڑا ہے، میرے آقا علی بن ابی طالب کہتے ہیں تو کہتا تھا نا کہ آپ ابراہیم سے کیسے افضل ہیں، تو کہتا تھا نا میرا آقا رسول، توجہ، میرا آقا رسول ابن عمران موسیٰ نبی سے کیسے افضل ہے، کہا تو کہتا تھا نا کہ عیسیٰ وہ نبی ہیں جو مردے زندہ کیے کرتے تھے، خدا کی قسم حیران ہوا روایت کو پڑھ کر، عظمتوں والے نبی تھے، مسند رسالت پر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے والے نے کہا عیسیٰ وہ نبی ہیں جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کمال نبی یہ تھا، عظمت نبی یہ تھی، اخلاق نبی یہ تھا، مقام نبی اللہ یہ تھا کہ وہیں بیٹھ کر بھی اشارہ کرتے مردہ زندہ ہو جاتا، خود قبرستان بقیع میں چلے جاتے، اشارہ کرتے مردہ زندہ ہو جاتا، اپنی فضیلت کی دلیل دے دیتے، لیکن مصطفیٰ نے مسند نہ چھوڑی، علی کو بلایا، خلعت پہنائی، دعا دی، قبرستان بقیع میں بھیجا، مردہ زندہ کر کے اپنی فضیلت کی دلیل دے دی۔ مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں تو شان رسالت سننا، کہا میں تو محمد ہوں، مجھ سے عیسیٰ کو کیا نسبت، میرا تو علی بھی عیسیٰ سے افضل ہے۔ یہ ہے شان رسالت، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ کہا میرا تو علی بھی ابن مریم پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور ایت اللہ میلانی، میں زیارات کی بات کر رہا ہوں، جو صاحبان گئے ہیں جناب معصومہ کی زیارت انہیں نصیب ہوئی، اللہ ہمیں بار بار وہاں پہنچنے کی اور عرض ارادت کی زیارت کے نصیب عطا فرمائے۔ وہ لمبی مسجد، اس کو کہتے ہیں مسجد بالا سر، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے ایت اللہ ہیں، ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں۔ میں نے خود ان سے سوال کیا کہ کوئی قرآن سے دلیل دے سکتے ہو کہ علی بن ابی طالب سابقہ نبیوں پر فضیلت رکھتے ہیں؟ جی درس ہے نا، یہ درس گاہ ہے نا، دلیل تو سمجھ لو نا، صرف تھیوری تو نہیں، دلیل بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ جی کہا اچھا مولانا کون ہو؟ میں نے کہا پاکستانی ہوں۔ جی کہتے ہیں ذرا آیت مباہلہ کی تعریف تلاوت کرو۔ میں نے آیت مباہلہ کی تلاوت کی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین۔ کہا اچھا آیت مباہلہ پڑھی؟ میں نے کہا جی قبلہ، آیت مباہلہ کی تلاوت ہو گئی۔ کہا انفسنا کا مصداق کون ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میرے محترم سامعین کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا انفسنا کا مصداق، انفسنا کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا علی بن ابی طالب۔ کہا جب محمد مصطفیٰ تمام کمالات میں نبیوں پر فضیلت رکھتے ہیں تو علی جان رسول بن کر سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ کہا یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمام کمالات میں علی بن ابی طالب فضیلت رکھتے ہیں، افضل ہیں انبیاء سے علی بن ابی طالب۔ اب بڑی نورانی جہت کی طرف، کیونکہ بہت بڑے مومن کی مجلس ہے اور مجھے یہ شرف ہے کہ ان کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ جیسا سجدہ کائنات میں اس عظمتوں والے نبی کا ہے ویسا کسی کا سجدہ نہیں ہے۔ میں ان کی روح کی تشفی کے لیے جی ویسا کسی کا سجدہ نہیں ہے۔ جس انداز میں راز و نیاز مصطفیٰ نے کیے ویسے کسی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں السلام علیکم راز و نیاز نہیں کیے۔ توجہ فرمانا، ایسے ہی ہے نا، جیسی عبادات سرکار رسالت کی ہے ویسے کسی کی عبادات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے، یہ اپنے شعروں میں بھی ڈھال سکتے ہیں، بہت عمدہ بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے 4 چیزیں وراثت میں چھوڑی ہیں۔ اسی عظمتوں والے نبی نے فرمایا 4 چیزیں میں نے وراثت میں چھوڑی ہیں۔ کیا کیا؟ کہا جودی و شجاعتی، عبادتی و علمی۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری میراث، میری وراثت 4 چیزیں ہیں، میری سخاوت، میری شجاعت، میرا سجدہ اور عبادت، اور میرا علم۔
یہ چار چیزیں میراث رسول ہیں. اب یہاں لطف اندوز ہونا. سرکار رسالت فرماتے ہیں دو چیزیں سبط اصغر نبی حسین ابن علی کے حصہ میں آئی. اللہ کو دو چیزیں سبط اکبر نبی حسن ابن علی کے حصہ میں آئی. فرمایا میری سخاوت اور میری شجاعت کا وارث حسین ہے. ایسے نہیں، اگلا جملہ تب کہوں گا جب دعا دو گے. کہا میری سخاوت اور میری شجاعت کا وارث حسین ہے. میری عبادت، میرے سجدوں اور میرے علم کا وارث حسن ابن علی ہے. کیا عظمت ہے. چار چیزیں میراث ہے سید الانبیاء کی. شجاعت حسین ابن علی کے حصے میں آئی، سخاوت حسین ابن علی کے حصے میں آئی، سجدہ و عبادت اور علم پیغمبر حسن ابن علی کے حصے میں آیا. مجھے دعا دے دینا. بس میں رسالت سجی ہوئی ہے، اصحاب کبار کا مجمع ہے. یہ بڑا لفظ استعمال ہو رہا ہے آج کل ٹی وی چینلز پر. جی اصحاب کبار کی بات ہے، جی اصحاب کبار کی بات ہے. وہی اصحاب کبار مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. 3 سال کا سن مبارک ہے. حسن مجتبی آغوش رسول میں ہے. اللہ اکبر. سننا ذرا، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا. آغوش رسول میں ہے. حسن مجتبی آغوش رسالت میں ہے. اللہ کے نبی نے اصحاب کبار کو خطاب کیا. کہا میرے صحابیوں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. سننا میرے بھائیوں، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. میرا حسن تمہارے سوالوں کے جواب دے گا. کہاں بیٹھے ہو؟ میرا حسن تمہارے سوالوں کے جواب دے گا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، کسی میں جرأت سوال نہ ہوئی. نبی اللہ نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا، کسی میں جرأت سوال نہ ہوئی. تیسری مرتبہ نبی اللہ نے جرأت، توجہ، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، کسی میں جرأت سوال نہ ہوئی. اب ذرا جملے سننا. نگاہیں اٹھی، در مسجد پر لگی، نورانی چہرہ، جھکی کمر، عصا کا سہارا لے کر ایک ہستی مسجد نبوی میں داخل ہوئی. بزم رسالت کے قریب ہوئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے، کچھ سوال ہیں جن کا جواب نہیں ملا ہے. اللہ کے نبی نے نورانی چہرے کی طرف نظر رحمت کی. نظر رحمت کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا آج تیرے سوالوں کے جواب میں نہیں، میرا حسن دے گا. علم رسول کے وارث ہیں، علم رسول کے وارث ہیں. آج میں نہیں، میرا حسن تیرے سوالوں کے، آج میں نہیں، میرا حسن تیرے سوالوں کے جواب دے گا. تعجب سے دیکھتا ہے، کہتا 3 سال کا بچہ ہے، میری زبان عبرانی ہے، اس کی زبان عربی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر کیا ہو گیا؟ تیری زبان عبرانی ہے، اس کی زبان عربی ہے. میں رسول کہتا ہوں تو دنیا کی جس زبان میں بھی تو سوال کرے گا، میرا حسن اسی زبان میں تیرے سوالوں کے جواب دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا حسن اسی زبان میں تیرے سوالوں کے جواب دے گا. اس نے فصیح عبرانی زبان میں 10 سوال کیے. 10 سوال کیے. کس میں؟ فصیح عبرانی زبان میں. شہزادہ حسن نے آغوش رسول میں بیٹھ کر 3 سال کے سن مبارک میں 10 سوالوں کے فصیح عبرانی زبان میں جواب دے دیے. سوال ہو گئے، جواب دے دیے گئے. عرض ادب کیا، بزم رسالت کو چھوڑا. جب وہ نورانی ہستی، وہ شخصیت چلی گئی، ایک صحابی اٹھ کر کہتا یا رسول اللہ سوال بھی عبرانی زبان میں تھے. اللہ اکبر. جواب بھی عبرانی زبان میں تھے. پتہ نہیں چلا، لیکن جانے والے کا چہرہ بتاتا تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جانے والے کا چہرہ بتاتا تھا. جو کچھ حسن ابن علی نے کہا بالکل صحیح کہا. پھر التجا کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ہم بھی مدینہ میں رہتے ہیں، آپ بھی مدینہ میں رہتے ہیں،
آج سے پہلے تو ہم نے اس نورانی ہستی کو مدینہ میں نہیں دیکھا. احسان فرمائیے, منت لگائیے, فرما دیجئے یہ کون تھا. اب ذرا جملہ سننا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا, یہ خضر نبی تھا جو سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا. اب پڑھو ذرا قرآن. موسیٰ کون نبی ہے, عظمتوں کو دیکھو. موسیٰ کون ہے؟ صاحب کتاب ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب شریعت ہے. اللہ رب العزت نے عصا کا معجزہ دیا ہے, نیل کا سینہ چیرا ہے, ید بیضا دی ہے. موسیٰ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, میرے مالک مجھے حکمت چاہیے, میرے مالک علم دیا ہے, مجھے حکمت چاہیے. کہا خضر نبی کے پاس چلے جاؤ, تجھے حکمت مل جائے گی, بس جملہ کہنے کا حق دے دو. اگر موسیٰ جیسے نبی کو علم و حکمت چاہیے تو وہ خضر کے دروازے پہ آئے, اور اگر خضر جیسے نبی کو علم کی ضرورت ہو تو وہ حسن مجتبی کے دروازے پہ آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, کل قرآن, نعرہ حیدری. جی کہا میرے علم, میرے سجدوں اور میری عبادتوں کا وارث حسن ابن علی ہے. بس ایک بات سن لو, میں اپنا منصبی فرض پورا کروں. میرے مولا کا معیار عبادت کیا تھا؟ بہت ساری پیشانیاں ایسی ہیں جن میں سجدوں کے نشان ہیں, اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, بخل نہیں کرنا چاہتا. سیرت کا یہ جملہ ہے, کان حسن بن علی اذا توضأ ارتعد مفاصلہ واسفر لونہ فاذا بلغ باب المسجد رفع راسہ الى السماء الہی ضیفک ببابک. اللہ اکبر, کائنات قربان ہو جائے ان مناجات پہ. حسن ابن علی کا معیار معرفت اور معیار عبادت یہ تھا, جب علی کا لال وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے بدن کے جوڑ کانپنے لگ جاتے, چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. وضو کرتے قبلہ ایک ایک جملے میں درس ہے. یہ مسجد ہے نا, بچوں کو تعلیم دو. گھر میں بھی نماز ہو سکتی ہے لیکن مسجد جاؤ. کیوں؟ میرے آقا جب وضو فرما لیتے نا, اس گھر سے پاکیزہ کوئی اور گھر روئے زمین پر نہیں تھا, جس میں حسن مجتبی تھے, جس میں جناب سیدہ اللہ سے راز و نیاز کرتی تھی, جس میں علی بن ابی طالب محراب عبادت میں اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے. اس گھر سے بھی کوئی بڑا گھر ہے, لیکن وضو کر کے بیت شرف سے باہر آتے, مسجد کی طرف چل پڑتے. روایت کے عین لفظ پڑھ رہا ہوں, فَإِذَا بَلَغَ بَابَ الْمَسْجِدِ, جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے نا, میرے اور آپ کے مسموم امام آسمان کی طرف سر اٹھا لیتے. سر اٹھا کر بس اتنا جملہ کہتے, الہی ضیفک ببابک, پروردگار عالم تو کتنا اچھا میزبان ہے. کبھی بیٹھنا مصلی عبادت پر گداگری کر لینا, کہنا میرے مالک گداگر ہوں تو تیرے دروازے کا ہوں, مانگنے آیا ہوں تو تیرے دروازے سے مانگنے آیا ہوں. کہا الہی ضیفک ببابک, میرے مالک تو کتنا اچھا میزبان ہے. میرا اللہ تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گیا. اجرکم اللہ. یہ میرے مولا کا معیار عبادت ہے, معیار مناجات ہے. اتنا بڑا عابد امام. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا, انشاءاللہ آپ کو مرثیہ خوانی بھی کریں گے, مصائب بھی سنائیں گے. بڑے عزادار ہیں, رونے والے بھی بیٹھے ہیں, عزادار و پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں. بس اتنا جملہ میں نے کہا, مصائب اور مجلس میری ختم ہو گئی تھی. کہا جو امام اتنا بڑا عبادت گزار ہو, اللہ جانے اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی جب دشمنوں نے پاؤں کے نیچے سے مصلی کھینچا.
اجرکم، جو آواز سے رو سکتے ہو نا بین کر کے رویا کرو. صادق آل محمد دعا دیتے ہیں ان آوازوں کو، کہتے ہیں میرے مالک جو ہم غم اہل بیت میں جو آوازیں اٹھتی ہیں، جو بین کر کے روتے ہیں، میرے مالک ان آوازوں پر بھی رحم فرما. صادق آل محمد دعا دے رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. بس دوسری دعا مانگا کرو، چونکہ میں نے مناجات پڑھی ہے نا، دوسری دعا مانگا کرو، میرے اللہ یہ دعا مانگا کرو کوئی اپنے گھر میں غریب نہ ہو. اجرکم علی اللہ. اس جودہ نے امام حسن کو زہر دیا. آپ کے مسموم امام نے روایت کے یہ لفظ پڑھے ہیں، جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا. اللہ اللہ، میرے آقا حسن ایسے تڑپنے عزادار ہو نا. میرا بھی قسم بخدا جب میں پڑھتا ہوں نا اور مومنوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرا بھی جی کرتا ہے صف عزا پہ بیٹھ جاؤں، کسی مومن کے گلے میں باہیں ڈال کے اتنا گریا کروں، خدا کی قسم غش آ جائے تو آ جائے، روح نکلتی ہے تو نکل جائے. عزادار ہو. مسموم امام تڑپنے لگے. جب مسموم امام تڑپنے لگے نا، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کہا ام فرما میری غریب بہنوں کو بلاؤ. ام فرما میری غریب بہنوں کو بلاؤ. عزادارو بس مختصر کر دیا. مصعب عزادارو بستر پر تڑپ رہے تھے. حسن علی کے بیٹے بھی تھے، علی کی بیٹیاں بھی تھی. بس عزادارو ایک منظر پیش کر رہا ہوں عبادت کا. عزادارو علی کی بیٹیاں تھی. ایک مرتبہ شام کا رخ کرو نا، رخ کر کے اتنا کہہ دو قسمت ام المصائب کی. اجرکم کربلا میں ایک بھائی کے سامنے 72 جنازے دیکھے. عزادارو مدینہ میں ایک بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے. اتنی مظلوم تھی زینب. عزادارو جب تڑپ کر حسن ایک مرتبہ جھکتے تھے، تش آگے کرتی تھی، جب ٹکڑوں سے پر ہو جاتا تھا ہٹا لیتی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو جب وقت آخر قریب آیا نا، بس ایک جملہ کہہ کے میں عبادت مکمل کر رہا ہوں. جب وقت آخر قریب آیا نا، عزادارو علی کے بیٹوں نے حسن مجتبیٰ کو گلے سے لگایا، رونے لگے. عباس نے گلے سے لگایا، روئے. محمد ابن حنفیہ نے گلے سے لگایا، روئے. عزادارو جب غشی آ گئی نا مسموم امام کو، ایک مرتبہ امام حسن نے غریب کربلا کے رونے کی آواز سنی. اجرکم اللہ. عزادارو حسینی بیٹھے ہو، رونے کی آواز سنی، آنکھیں کھول کر کہا حسین سارے روئیں لیکن آپ مجھ پر نہ روئیں. کہا جس کا آپ جیسا بھائی جا رہا ہو وہ ماتم کیوں نہ کرے، میں کیوں نہ روؤں. کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. کہا حسین مجھ پر تو بڑے رونے والے ہیں، تیرا دن اتنا سخت ہوگا اپنوں کو رونے کی اجازت نہیں ہوگی. اجرکم اللہ. ایک جملہ اور بس عزادارو. کہا بھیا مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا. جب میں کتاب پڑھ رہا تھا نا اس جملے پہ جب میں پہنچا نا، عزادارو مسموم امام نے غریب کربلا سے کہا مجھے غسل دینا. میں نے کہا یہ کس کو وصیتیں کی جا رہی ہے جس کا جنازہ 3 دن تک کربلا کے صحرا میں بے گور و کفن پڑا رہا. بس آخری جملہ عزادارو. تیار ہو گیا جنازہ. علی کے بیٹوں نے، آپ کی طرف بھی رواج ہے نا، جب جنازے گھر سے اٹھتے ہیں نا، مرد جنازہ لے کے چلے جاتے ہیں، مستورات دروازے پہ شریف زادیاں رک جاتی ہیں. عزادارو یہی سوچتی ہیں نا کہ اب جنازہ چلا گیا ہے، اب میت کو تعویذ، اب میت کو قبر میں اتار دیا گیا ہوگا، اب تعویذ قبر بند کیا ہوگا. یہی سوچتی ہیں نا مستورات گھر میں کھڑے ہو کے اب دفن کر کے واپس آ رہے ہوں گے. بس عزادارو عجب انداز ہے مصائب کا. عزادارو علی کے بیٹوں نے مسموم جنازہ اٹھایا. علی کی بیٹیاں صحن میں تو دروازے تک تو جنازے کے ساتھ گئی. علی کے بیٹے لے کے چلے گئے مسموم جنازہ. زینب و کلثوم رک گئی دروازے کے اندر. عزادارو بی بی یہی سوچتی رہی اب میرا بھیا دفن ہو گیا ہوگا، اب نانا کے پہلو میں ماتم کرنا. عزادارو نانا کے پہلو میں سو گیا ہوگا، اب میرا حسین تعویذ قبر بند کر کے آ رہا ہوگا. عزادارو اب جو زینب نے دیکھا زخمی جنازہ واپس آیا، تڑپ کے کہا ہم نے تو سفید کفن دیا تھا جو ماتمی. عزادارو یہی سے شام کا رخ کرو، رخ کر کے اتنا کہا مقدر علی کی بیٹی کا اللہ نے 2 بھائی دیے تھے، بس
بطن فاطمہ سے اللہ نے 2 بھائی دیے تھے، ایک کا جنازہ تیروں پر، دوسرے کے جنازے پر تیر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ختم پڑھنا معافی چاہتا ہوں، کچھ ٹائم ہے ابھی۔ اس کا سپیکر بھی بڑا بیکار ہے۔ نہیں میں اسی پہ پڑھ لیتا ہوں۔ صحیح پڑھ، اس کی بھی چھٹی ہو گئی۔ معافی چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد صدق الله العلي العظيم إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض، پروردگار عالم تجھے اپنے اسماء حسنہ و صفات علیہ کا واسطہ، ملائکہ مقربین، انبیاء و مرسلین، توریت و انجیل و زبور، قرآن، نزول قرآن کا واسطہ، محمد مصطفیٰ سید المرسلین، علی مرتضیٰ سید الوصیین، فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، حسن مجتبیٰ، حسین بن علی، علی بن الحسین، اولاد حسین و اصحاب حسین کا واسطہ، اللہم بحق زینب کبریٰ و بالفضل العباس، بحق علی الاصغر والاکبر وقاسم بن الحسن وسکینۃ بنت الحسین، میرے مالک مجلس اعزاز تلاوت قرآن تمام اہتمام تلاوت قرآن، میرے مالک جو 6 قرآن حکیم تلاوت کیے گئے، میرے مالک جو 40 مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی، آیات سور، میرے اللہ ذکر تسبیح عبادات صلات، میرے مالک تلاوت قرآن سب کا ثواب دست محمد و آل محمد، مرحوم و مغفور نیاز علی کی روح کو ایصال فرما، اس مرحوم کے لیے قبر و برزخ کی منازل آسان فرما، میرے مالک کی تمنا میرے اللہ قبر میں ساقی کوثر کی زیارت نصیب فرما، حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما، حسین ابن علی کے عزاداروں کے ساتھ اس مرحوم کو معشور فرما، مالک کائنات محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہم سب کی دعائے خیر کو اس مرحوم کے حق میں مستجاب فرما، بچوں کی زندگیاں دراز فرما، رزق وسیع حلال و طیب عطا فرما، حسین ابن علی کے عزاداروں ماتمداروں پروردگار علم نام لیواؤں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شر اعداء دین سے شر اعداء آل محمد سے محفوظ فرما، میرے مالک بس ایک ہی دعا ہے، زمانے کی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہماری زبان قاصر رہی، اپنے لطف و احسان منت و امتنان فضل و کرم سے ہمارے دامن مراد کو پر فرما، بن نبی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع سورة الاخلاص.